اس کی ہے, اس کی عزت کی وجہ سے بندے کو عزت کرنی چاہیے. اور آج یہ عزت نہیں ہے. ہم وہ قوم ہے 1 گھنٹے کی موسیقی پر میراثیوں کو 30,000 دیتے ہیں, لیکن پورے 30 دن نمازیں پڑھانے پر اس حافظ کو 6,000 دیتے ہیں. ایمان سے بتائیں اس قوم میں میراثی پیدا ہوں گے یا حافظ پیدا ہوں گے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات کہ ہمارا خرچ کہاں پر ہو رہا ہے, ہمارا مال کہاں پہ لگ رہا ہے, دین والے پہ یا بے دین. میرے دوستو, ہمیں کچھ سمجھنا چاہیے کہ دین اپنے بچوں کو پڑھائیں, دنیا میں بھی عزت ملے گی, آخرت میں بھی عزت ملے گی. اللہ معاف کرے. ایک جنازہ پڑھانے میں گیا, میں نے جنازے کی بات بتائی اور یوں منہ قبلے کی طرف کر کے ایسے نیت پہ ابھی ہاتھ اٹھانے لگا تھا کہ میرے اس بازو کو ایک بچے نے پکڑا. میں نے پیچھے دیکھا, 12ویں 13ویں کلاس کا لڑکا ہوگا. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب میں اسے پہچانتا تھا, اس بندے کا بیٹا ہے جس کا والد سب فوت ہو گیا. مجھے کان میں کہتے ہیں ایکسکیوز می مولانا, مجھے جنازہ نہیں آتا, میں 3 بار قل ہو اللہ پڑھ لوں. یہ میری آپڑے کنا سنی گا حال ہے. مجھے بتائیں ایک بندے کا والد فوت ہو گیا, اس تعلیم کا کیا فائدہ جس تعلیم نے باپ کو آخری تحفہ جنازے کا بھی نہ دے سکے. ایک بندے کی اس دن بیٹی فوت ہو گئی ہے, اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائے, چھوٹی بیٹی تھی. جب جنازہ پڑھنے کے لیے ہم ٹھہرے نا تو مجھ سے کان میں پوچھتا مولوی صاحب اللہم اجل ہولا نہ آئے یا حالا نہ آئے. دھی دا پیو بڑھ گیا تو جنازہ پڑھن نہیں آتا. مجھے بتائیں یہ ہمارے حال ہے. اس ناج پر ہم پہنچ چکے ہیں, اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی وجہ کہ ہم دین سے دور ہیں. میرے دوستوں, ہمیں دین کے قرب لینا چاہیے, دین کے قریب آنا چاہیے. قرآن کریم, حدیث پاک, علم, یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی عزت ہے. اور عالم اور حافظ وہ ہے جو آگے ٹھہرتا ہے, پیچھے دنیا ٹھہرتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں حافظ اور عالم کے آگے نہ بڑھو. کیوں؟ حافظ عالم کے پیچھے ٹھہرے ہوتے ہیں نا تو صف میں ٹھہرنے والے زندہ ہیں. جو حافظ عالم کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ آپ سمجھو جاتے. مولوی دیکھو جناب بندہ پیے تو مویا نہ ہوتا جنازہ پڑھے نہ پیے. اس لیے علماء اور حفاظ کے پیچھے چلیں, ان کی عزت رکھیں. یہ عزت بہت بڑی چیز ہے, بہت کمال کی چیز ہے. یہ ہمیں اس وقت فائدہ دے گی جب قیامت کا منظر ہوگا. خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کی اولاد قرآن کریم کو اپنے سینے میں سجا چکی ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی گھر میں قرآن کریم کا حافظ, قرآن کا عالم موجود ہے. میرے دوستو یاد رکھیں, کوئی کتنے پیسے والا کیوں نہ ہو, کوئی کتنا غریب کیوں نہ ہو, اللہ کی نظر میں انسان برابر ہے. لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. کہ لوگوں, ایک ماں باپ سے ہم نے آپ کو پیدا کیا, حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام, لیکن جو تمہاری قومیں ہیں, قبیلے ہیں, یہ صرف تعارف کے لیے ہیں. وقبائل لتعارفوا, just for introduction. یہ جو آپ کی قومیت ہے صرف تعارف کے لیے. اور عزت کس چیز کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, نیکی اور تقوی کی عزت ہے. تو نیکی کی عزت ہے. یہ عزت قیامت میں اسے ملے گی جس کے پاس دین زیادہ ہو. میرے دوستو, اس بنیاد پہ اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. خود نہیں پڑھ سکا بندہ, اپنی اولاد کو پڑھائیں. یار مبارک ہے وہ بچے, مبارک ہے وہ اولادیں, مبارک وہ ہے گھر جس میں قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والے موجود ہیں. اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں, آپ کے بچے کچھ بڑے ہو جائیں, مسجد میں پیشاب نہ کریں, ایسے نہ ہو, تھوڑے بڑے ہو جائیں, انہیں اپنے ساتھ نمازوں میں لے کر آیا کرو, اگرچہ وہ نماز نہ پڑھے. 5 سال 6 سال کا بچہ ہے, اب پیشاب وغیرہ کی تو وہ اسے سمجھ ہوتی ہے, پیشاب نہیں کر رہا نا, مسجد ساتھ لے کر آئے, چاہے مسجد میں بھاگتا رہے, دوڑتا رہے, آتا جاتا رہے, لیکن اس کا مائنڈ بنے گا کہ یہ نماز ہو رہی ہے, اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, ادھر آیا کرو, آئے گا, اس کا ذہن بنے گا. آپ اور ہم اپنے ماں باپ, اپنے والد کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ مسجد آئے ہیں نا, آج ہم مسجد جاتے ہیں. اب مسجد سے بچپن میں لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے. کیوں؟ صحابہ کرام کے بچے مساجد میں آتے تھے, جو سمجھدار ہوتے وہ آتے. خود حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث آپ نے سنی ہے نا, دونوں آ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ کے ان کو اپنے گود میں بٹھا لیا. تو بچوں کو مسجد لائیں, انہیں قرآن دکھائیں, انہیں تلاوت دکھائیں, تاکہ ان کا ذہن بنے. میں حیران ہوں, ریچھ کوتے دی لڑائی ہوگا تو ہر بندہ بال کو گن میں, کرکٹ کا میچ ہو تو سارے لے جاتے ہیں, کہیں اور مسئلہ تو لے جاتے ہیں. دین کے لیے علماء کو بچوں کے نہیں لاتے, علماء کے پاس مساجد میں نہیں لاتے, لایا کریں. میں اپنے بچوں کو ایک بار مسجد لے گیا, میرے بچے ماشاءاللہ بڑے تھے, سمجھدار ہیں, تو مجھے ایک بزرگ صاحب کہنے لگے پتہ نہیں ان کا تقویٰ خراب ہوتا ہے, بالا کو مسجد ہی گنا ہے,
میں کہ صاحب یہ سنماج گن وجہ میں بھول گیا ہوں سنماج بند ہے آج جمعہ انشاءاللہ کال گن ویسا کی میں گوالے صاحب تھے میں کہ میں مطلب والا کتا گن وجہ بھی وہ خدا کے بندے یہاں لاؤں گا تو ذہن بنے گا. میں ترکی گیا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ استنبول کی مساجد دیکھیں, اللہ وہاں کے صدر حافظ طیب رجب اردگان کو برکت عطا فرمائے. کیا کام کیا اس بندے نے. اس نے اعلان کر رکھا ہے سرکاری سطح پہ کہ جو بچہ 40 دن مسجد میں نماز پڑھے گا اسے سرکار کی طرف سے ایک سائیکل گفٹ ہوگا. اعلان کر رکھا. اس کے علاوہ بچوں کے لیے بڑی ترتیب رکھی ہے. بڑے آ کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کا ایک حصہ کونے میں علیحدہ کر کے نا وہ ساتھ شامل کیا ہوا ہے. ادھر چمن بنایا ہوا ہے, کھیلنے کے جھولے بنائے ہوئے ہیں, باقی چیزیں ہیں. بچے آتے ہیں وہاں کھیلنے لگ جاتے ہیں اور بڑے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کو غیر شعوری طور پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جب بڑے ہو جاؤ گے تو یوں عبادت کرو گے. ساری مسیحیت کو بال شدہ بڑے ہم سمجھتے ہیں آگے سے گزر گئے نماز خراب ہوئی ہے. جی نہیں, بالغ آدمی آگے سے گزرے آپ اسے روکو. جو نابالغ ہے اسے اللہ رسول نہیں پوچھتا, ہم کون ہے پوچھنے والے. اپنی اولادوں کو دین کی طرف راغب کریں, ان بچوں کو لائیں, ان کو واقعات سنائیں. میری بھتیجی اور میرا بیٹا بیٹھ کر 2-4 دن پہلے بات کر رہے تھے. میں گھر گیا تو میں نے کان لگا کر سنا. میری بھتیجی بڑی ہے میرے بیٹے سے, اس کو سنا رہی ہے 100 سال تک ایک شخص فوت ہو گیا تھا, پھر اللہ نے اسے زندگی دی, اس کے گدھے کو زندگی دی, وہ اٹھ کر چل پڑا. میرا بیٹا کہا اچھا انہوں نے کہا ہاں ایسے. عزیر علیہ السلام کا واقعہ سنایا جا رہا تھا. تو میں بہت خوشی ہوئی. میں کونے میں بیٹھ کے اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا. میں نے کہا دیکھو بچپن میں ذہن بنا ہے نا, اللہ پاک انشاءاللہ بڑی عمر میں کام لے گا. تو یہ بچپن میں ترتیب بنا. رات کے وقت سوتے وقت سب سے اچھی نصیحت کا وقت جو والدین کہنا اپنے بچوں کو وہ سوتے وقت ہے. وہ دن میں غلطی کرے تو اسے ٹوکنا نہیں, پیار سے چھوٹا موٹا سمجھا دینا. رات کو سوتے وقت جب سمجھائیں گے نا کہ بیٹا آپ نے آج ایک کام کیا تھا, ایسے نہیں تھا, اس کو نہ کرنا, یہ ٹھیک کام ہوتا ہے, وہ پوری زندگی نہیں بھولے گا. ہم موقع پر بے عزتی کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اس وقت بچہ سرکش بن جاتا ہے, وہ مقابلے میں آ جاتا ہے. اب میری والدہ مجھے رات کو سوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سناتی, حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ سناتی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پولس کے معاملات سناتی, حضور پاک علیہ السلام اور ابو جہل کے واقعات بتاتی. آج جب کبھی حدیث پاک کی کتاب میں پڑھوں نا وہ واقعہ ویسے انمٹ نقوش میں یا ذہن میں موجود ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آگے چلائیں اپنی اولاد میں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو جن نے پڑھا ہے, جن نے پڑھایا ہے, جن نے پڑھوایا ہے. اللہ ان سب کو قبول فرمائے.